اللہ کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں کے اوپر والدین کا ہے، اس لیے کہ اصل کریٹر وہ ہے، اصل سسٹینر وہ ہے، لیکن ذریعہ تخلیق والدین بنے ہیں۔ والدین کے نطفے ہی سے تو والدہ کے رحم کے اندر آپ کی زندگی کا، آپ کے وجود کا آغاز ہوا ہے۔ پھر والدہ نے آپ کو اپنے خون سے، آپ نے اس کا خون چوسا ہے، ایک بہت بڑی جونگ کی طرح جو ہے پیٹ کے اندر وہ بچہ جو ہے ماں کا خون چوس رہا ہے اور اسی سے پل بڑھ رہا ہے۔ پھر یہ کہ 9 مہینے تک اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، پھر جو وضع حمل ہوا ہے کس قدر تکلیف اور شدت کی کیفیت کے ساتھ ہوا ہے، پھر اس نے اپنے خون ہی کی توانائی ہے جو دودھ کی شکل میں تمہاری غذا کے طور پر تمہیں پلائی ہے۔ تو ان کا حق جو ہے تمام انسانوں میں فائق، جملہ مخلوقات میں فائق تر حق ہے والدین کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو وصیت کی۔ یہ وصیت در حقیقت فطرت انسانی کے اندر موجود ہے، والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک فطرت انسانی کے اندر موجود ہے۔ وہ شکر کا جذبہ جو ہے، میں نے تو آپ سے عرض کیا، سب سے پہلے تو والدین ہی سے منسلک ہوتا ہے، والدین ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں۔ بچے کو کسی طرف سے خوف ہوتا ہے، بھاگتا ہے دوڑ کر ماں کی چھاتی سے چپٹ جاتا ہے، گود میں داخل ہو گیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو قلعے کے اندر آ گیا۔ چاہے یہ کہ کوئی درندہ صفت، کوئی سکھ ہے، کوئی اور ہے، کوئی یہودی ہے، وہ اس بچے کو کھینچتا ہے ماں کی گود میں سے اٹھا کر اور اچھالتا ہے اور کسی نیزے کے اندر پرو دیتا ہے، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن بچہ اپنی ماں کی گود میں پہنچ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو قلعے کے اندر آ گیا ہوں، محفوظ ہو گیا ہوں۔ لہذا اس کا جذبہ تشکر پورا والدین کے ساتھ اس کو برقرار رہنا چاہیے، یہ جذبہ تشکر۔ اور اس میں خاص طور پر یہی وجہ ہے، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ یہ 4-5 مقامات ایسے ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ انعام میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، کہ والدین کا حق اللہ کے حق کے فوراً بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نہیں بندگی کرو گے، پرستش کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک، یعنی اللہ کے ذکر کے فوراً ساتھ جڑا ہوا۔ جیسے یہاں ہے انشکر لی ولوالدیک، شکر کرو میرا۔ دیکھیے اللہ کو اپنا حق جتانے میں کوئی حیا نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے، اللہ نے اپنا حق کرو میرا شکر۔ انشکر لی، کریٹر میں ہوں، تمہاری ماں کے دل میں ممتا میں نے ڈالی ہے، تمہارے باپ کی شفقت جو ہے وہ جو اس کے دل میں تھی تمہارے لیے وہ میں نے پیدا کی تھی، تو اصل کریٹر اور سسٹینر تو میں ہوں، میرا شکر۔ اور یہاں پہلے اپنے شکر کا ذکر کیا، حالانکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے والدین کا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو والدین کے بارے میں، لیکن اس کا اختتام جو ہو رہا ہے انشکر لی، شکر کرو میرا، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، بالآخر تو میری ہی طرف لوٹ کر آ جانا ہے، تم بھی آ جاؤ گے، تمہارے والدین بھی آ جائیں گے۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے، والدین میں سے والدہ کے حق کو فائق قرار دیا گیا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر۔ ظاہر بات ہے نقاہت ہوتی ہے عورت کے اندر، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، ایک جونک ہے جو اس کا خون چوس رہی ہے مسلسل، اس کو نقاہت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری، ضعف پر ضعف جھیلتے ہوئے اس نے اسے اٹھائے رکھا۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور پھر دودھ کا چھڑانا ہوا 2 سال میں، نارمل جو ہے رضاعت کا حق۔ آج کل تو بہرحال اب دوبارہ توجہ ہو رہی ہے، اور سائنسی جو ہے جو اکتشافات ہیں ان سے بھی، کہ یہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے یہ بہت بہتر ہے، یہ باٹل فیڈنگ جو ہے یہ چاہے کتنا اچھے سے اچھا دودھ ہو، ماں کے دودھ کا بدل کوئی نہیں۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں۔ انشکر لی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر فرمایا تمہاری والدہ۔ 4تھی مرتبہ پوچھا پھر کون؟ تو فرمایا تمہارے والد۔ یعنی والد کے حقوق والدہ کے حقوق سے تہائی ہیں، یا یوں کہیے کہ والدہ کے حقوق والد کے حقوق سے 3 گنا ہیں۔ اور یہ بات اس لیے کہ واقعتاً جو مشقت ماں جھیلتی ہے باپ کی نہیں ہوتی۔
رات کو بھی ماں جاگتی ہے بالعموم، وہ باپ کو تو چاہتی ہے کہ سویا رہے، اسے کل جا کے کام کرنا ہے، مزدوری کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے، بچہ رو رہا ہے تو وہ ماں جو ہے وہ اپنی نیند حرام کرے گی، کوشش کرے گی کہ باپ کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ سارا جو ہے بوجھ جو ہے اٹھایا ہے ماں نے، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی۔ سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے انسان کی پرورش میں وہ تو والدہ کا ہے، لہذا والدہ کے حقوق جو ہے، اور اس میں ذرا ایک توازن ہے، قانونی اعتبار سے اولاد والد کی ہے، اگر سیپریشن ہو جائے گی والد کو جائے گی، نام والد کا چلے گا، فلاں ابن فلاں، ماں کا نام نہیں چلے گا امریکہ کی طرح آج کل، اس لیے کہ وہاں تو باپ کا اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ ہے کون، اکثر اولاد جو ہے وہ حرام زادی ہے، لہذا پتہ کیا کہ باپ کون ہے، بغیر کسی شادی کی اولادیں ہو رہی ہیں۔ We are living together, we are not married, we are living together، اور living together میں بچے بھی ہو رہے ہیں، کوئی لیگل ان کے درمیان جو ہے وہ رشتہ نہیں ہے، وہ میاں بیوی نہیں ہے، only we are living together۔ بہرحال تو والدہ کے حقوق جو ہے، قانونی حق والد کا فائق ہے، لیکن اخلاقی حق والدہ کا بہت درجے فائق ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت جو ہے وہ تو ماؤں کے پاؤں تلے ہے، یہی باپ کے پاؤں تلے نہیں کہا ہے۔ یہ بیلنس ہے، دنیاوی نظام چلانے کے لیے باپ کا معاملہ، وہ ہیڈ آف دی فیملی ہے، الرجال قوامون علی النساء، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اخلاق کا، حسن سلوک کا، ادب کا، لحاظ کا تعلق ہے، ماں کا حق 3 گنا فائق ہے۔